الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا بلال فرید کراچی والے کہ بھانجے قاری سمیع اللہ کے بیٹے نے محمد ریان نے قرآن حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، کیونکہ بچہ جو حافظ بن جائے اسی کی وجہ سے والدین کو قیامت والے دن میدان حشر میں تاج پہنایا جائے گا موتیوں کا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ ایک موتی بھی باہر آ جائے سورج بے نور ہو جائے۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بھئی حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے اللہ میرے روح کو لوٹاتے ہیں اگر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بس آپ پڑھتے رہیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، ہمارا ثواب تو ان کو صلاۃ و سلام تو پہنچیں گے نا، جواب دیں یا نہ دیں۔ حاجی محمد نواز خٹک لاہور والے کے 3 بیٹے انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے۔ میں محمد ہارون پاکستان سے ہوں، میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کو آپ کا ذریعہ جنت بنائے اور اس کے بدلے میں آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ پاکستان میں ایک جماعت ہے وہ سیاست میں بہت سرگرم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، یہی اسی لیے تو سرگرم ہے کہ خود سیاست میں آئیں گے۔ ترنم کے ساتھ خطبے میں آیات پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو خود حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنے قرآن کو بنا کے سنوار کے زینت سے پڑھو۔ زمزم میں پانی نہ ملائے، ہر چیز کو 2 نمبر نہ بناؤ۔ طواف کے دوران اگر کوئی پیسے پڑے بہتر یہ ہے کہ نہ اٹھاؤ، لیکن اگر اٹھا لیے ہیں تو پھر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کے لیے اجتماعی دعا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، بلکہ بدعت ہے۔ ایک بات یاد ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز جو ہے یا دعا جو ہے کیا ہو گیا۔ عید کی نماز سے پہلے میدان عید میں ایک آدمی کھڑا ہوا تو حضرت علی نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے 2 رکعت فارغ بیٹھا ہوں، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا ہے تو میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے بندے بدعت ہے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھنا بدعت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور کی مخالفت بدعت ہے، کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی تو بھی نہ پڑھو۔ باہر مدینے سے آئی اس کی بیوی، اور آنے کے بعد حیض آ گئی، اس لیے اس نے وہاں سے عمرے کی کوئی نیت نہیں کی۔ یہاں آنے کے بعد یہ ہے کہ ابھی تک بھی حیض ختم نہیں ہوا تو 9 دن گزر گئے ہیں، لیکن 10 دن پورے کرو، کیونکہ سب سے کم 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں۔ جب 10 دن پورے ہو جائیں پھر بھی بند نہ ہو تو پھر مانا ہے کہ بیماری ہے، پھر وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھے، طواف بھی کرے۔ کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں مساجد کی کمیٹی میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی، وہ امام پہ اعتراض کرتے ہیں، تو باہر کو چاہیے دیکھ کے امام بنایا کرے۔ میں جہاں نوکری کر رہا ہوں وہاں پر اہل تشیع بھی ہیں اور بے نماز بھی ہیں، اور کھانا ہمارا اکٹھا ہوتا ہے، میس میں کھا سکتے ہیں، ہر کسی نے اپنی نیت کے مطابق جواب دینا ہے۔ ہوٹل میں رہی، خاص ایام ختم ہونے کے بعد غسل کیا، فجر کی نماز کا وقت تھا، میں نماز کے لیے حرم میں آ گئی، نماز بھی پڑھی، طواف کیا، میرے کمرے والوں نے کہا آپ نے غلط کیا، فوراً مسجد عائشہ کے نام پر، یعنی اگر عمرہ کرنا ہو تو آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا، صرف طواف کرنا ہو تو پھر تو کوئی نہیں۔